بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی حجر۔ اللہ رب العالمین نے ان 4 آیات میں 5 قسمیں اٹھائی ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے مجھے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم اور رات کی قسم جب رات چلنے لگتی ہے۔ تو ان 4 آیتوں میں 5 قسمیں رب ذوالجلال والاکرام نے اٹھائیں۔ کیوں اٹھائیں؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ رب ذوالجلال والاکرام جو ہے ہم انسانوں سے مخاطب ہیں کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیا ان قسموں میں عقل مند کے لیے، ذی شعور کے لیے کوئی قسم نہیں ہے، یعنی عبرت نہیں ہے کہ یہ میں نے 5 قسمیں جو اٹھائی ہیں، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ یہ کون سی 10 راتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ ہے کہ محرم کی 10 راتیں بھی ہو سکتی ہیں اور ذی الحج کی بھی 10 راتیں ہو سکتی ہیں۔ صبح صادق کی قسم اٹھائی اور اللہ رب العالمین جفت اور طاق کی قسم اٹھائی۔ جفت اور طاق سے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ کچھ مہینے جو ہیں 30 کے ہوتے ہیں، کوئی 29 کے ہوتے ہیں، یعنی جفت اور طاق کی قسم اٹھائی۔ اللہ رب العالمین نے یہ ان چیزوں کی قسمیں اٹھا کر، دن رات کی قسمیں اٹھا کر یہ بیان فرماتا ہے کہ دیکھیں کہ جب دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن، اور جب دن ختم ہوتا ہے تو رات آہستہ آہستہ آتی ہے اور اس کی تاریکی بالکل چھا جاتی ہے، یعنی یہ نظام جو ہے وہ ایک جیسا ہمیشہ نہیں ہے، اس میں رد و بدل ہے، یہ حادث ہے۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جس طرح یہ چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں، ان میں رد و بدل ہے کہ اے انسان ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حل فی ذالک قسم الذی حجر، کہ عقل مند کے لیے ان قسموں میں کیا عبرت نہیں ہے؟ تو یہ قسمیں اٹھا کر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے خطاب فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد۔ اللہ رب العالمین نے الم تر کیف فعل ربک بعاد سے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، کیا آپ نہیں جانتے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو نہیں بتایا گیا کہ عاد کے قوم کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، یہاں پر اللہ رب العالمین نے 3 قوموں کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر ان 3 قوموں کا جو عمل تھا وہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جو تینوں قوموں میں مشترکہ تھا۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عاد کے ساتھ ارم ذات العماد۔ وہ عاد قوم کیا تھی؟ وہ ارم قبیلے کی تھی، یا ارم جو ان کا جد تھا تو اس کی اولاد میں سے تھی، اور وہ ذات العماد تھی، یعنی وہ ان کے گھروں کے جو ستون ہوا کرتے تھے بہت ہی لمبے لمبے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس قوم جیسی، یعنی عاد قوم جیسی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی جیسی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، میں نے ان جیسا بلاد میں، شہروں میں، ملکوں میں اور قوم پیدا ہی نہیں کی۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح کی قوم جو ہے میں نے ملکوں میں کسی ملک میں پیدا ہی نہیں کی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور دوسری قوم سمود کی ہے۔ اور سمود کیا ہے؟ وہ جو پہاڑوں کو تراشتے تھے اور پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناتے تھے، اور وادیوں میں جا کر اپنے پتھروں کو تراش کر اپنا ٹھکانہ بناتے تھے۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین ان کی طاقت کی بیان فرما رہا ہے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے مکان بناتے تھے۔ اور قوم عاد جو ہے وہ ذات عماد تھی، یعنی بڑے بڑے ستون بنا کر بڑے بڑے محلات بناتے تھے۔ اور تیسری قوم وفرعون ذی الاوتاد، اور جو فرعون ہے وہ کیا تھا؟ میخوں والا تھا۔ تو میخ کیا تھے؟ یعنی وہ جو ہے وہ کسی کو عذاب دیتا تھا، کسی انسان کو، تو ان کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے میخیں لگواتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی طاقت اور اس کے عذاب کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنی قوم کو میخوں کا عذاب دیتا تھا،
یا اس کی بڑی بڑی میخیں ہوا کرتی تھی۔ تو اب یہ 3 قوموں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، کن کے ساتھ؟ اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ۔ اے حبیب علیہ السلام، کیا آپ نے عاد قوم کو نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ اب یہ تینوں طاقتور قوم بھی تھی، اقتدار والے بھی تھے اور کنٹرول والے بھی تھے، یعنی بہت ساری صلاحیتیں ان کے اندر تھیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے کام کیا تھے کہ فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، انہوں نے کیا کیا تھا؟ شہروں میں، ملکوں میں فساد برپا کر دیا تھا۔ فاکثروا فیہا الفساد، ہر جگہ فساد ہی فساد، فساد ہی فساد۔ اقتدار تھا، طاقت تھی اور ان کے پاس سورسز تھے، یعنی کنٹرول تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے ان صلاحیتوں سے غلط فائدہ یہ اٹھایا کہ انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا ملکوں پر، شہروں میں، دیہاتوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے اتنا فساد کیا کہ وہ فساد ان کا بہت زیادہ ہو گیا۔ فاکثروا فیہا الفساد۔ اب جب انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے حبیب، پھر آپ کے رب نے ان ظالموں کو، ان سرکشوں کو، ان فتنہ بازوں کو، جنہوں نے شہروں میں، ملکوں میں فتنہ اور فساد برپا کر دیا تھا، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب مسلط کر دیا، تو اس عذاب میں پکڑے گئے۔ اور ان ربک لبالمرصاد، اے حبیب علیہ السلام، آپ کا رب جو ہے نا ان کے کسی بھی عمل سے بے خبر نہیں ہے، ہر عمل کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ میں نے اس کی کب گرفت کرنی ہے اور اس کو میں نے کب پکڑنا ہے اور اس کو کب میں نے عذاب دینا ہے، اور یہ ظلم اور فتنہ اور فساد میں کہاں تک چلا جائے گا تو میں نے اس کو پکڑنا کہاں پہ۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے مجھے، اے میرے حبیب، مجھے پتہ ہے، میں آپ کا رب ہوں، میں جو ہوں اس گھات میں ہوں کہ جو ظالم ہے یا جو نیک ہے وہ اس کی نیکی کہاں تک جاتی ہے اور ظالم کے ظلم اور فتنہ گری کہاں تک جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کی گھات میں ہوں، یعنی ان کے انتظار میں ہوں، میرے سامنے ان کے سارے عمل سامنے ہیں، کوئی عمل بھی ان کا مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب کہ اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جب رب ذوالجلال والاکرام یہ باتیں اپنے حبیب علیہ السلام کے واسطے سے ہمیں بتائی ہیں، اپنے مقدس کلام میں بتائی ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمیں سمجھانا ہے کہ آپ لوگ جو ہو، آپ کے قد چھوٹے ہیں، آپ کی طاقت کم ہے، آپ کے سورسز کم ہیں، اور آپ اس جہان میں آ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس جہان میں ہمیشہ رہیں گے، اور آپ کو اگر تھوڑی سی طاقت مل جاتی ہے، تھوڑے سے پاورز مل جاتے ہیں، تھوڑی سی اگر آپ کو شہرت مل جاتی ہے، تو آپ جو ہے نا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ کر اور فتنہ اور فساد کر دیتے ہیں، برپا کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ کبھی بھی ہماری بھی گرفت ہوگی۔ تمہاری کیا حیثیت؟ تم سے پہلے جو قومیں، بڑی بڑی قومیں گزری، بڑے طاقت والے گزرے، میخوں والے گزرے، اور بڑے بڑے ستون والے گزرے، اور بڑے قد والے گزرے، اور پہاڑوں میں پہاڑوں میں کھدائی کر کے اپنے مکانات بنانے والے اتنے صاحب ہنر تھے، طاقت والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انہوں نے سرکشی کی تو میں نے ان کو نہیں چھوڑا، میں نے ان کو پکڑ لیا۔ تو اس سے ہمیں یہ اللہ رب العالمین سمجھا رہا ہے کہ آپ بھی اپنے دائرے میں رہیں، ظلم اور فساد سے دور رہیں، جتنا ہو سکے اچھے عمل کریں، اور لوگوں کے لیے بھلائی کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کی سپورٹ کریں، اور لوگوں پر خرچ کریں، اور لوگوں کا سہارا بنیں، نہ یہ کہ فتنہ اور فساد کریں۔ اگر فتنہ و فساد کرو گے تو جس طرح پہلے فاسدین کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اسی طرح پھر تمہیں بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ پہلی قوموں کی عمریں بھی زیادہ تھی، طاقت بھی ان میں زیادہ تھی، تمہاری عمریں تو بہت صرف چھوٹی ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اور اس میں تم جتنا کر سکتے ہو ظلم و فساد کرو، لیکن آخر کار پروردگار کی گرفت تم پر آئے گی۔ اگر فتنہ و فساد کرو گے تو تمہارا رب تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔